الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان يريد العزة فلله العزة جميعا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. عزیزان گرامی، دنیا میں رہنے والا ہر بندہ، ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میں باعزت زندگی گزاروں. وہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے کوئی برا نہ کہے، میری کوئی توہین نہ کرے، میری عزت نفس کو کوئی مجروح نہ کرے. حتیٰ کہ دودھ پیتا چھوٹا سا جو بچہ ہوتا ہے ماں کی گود کے اندر، اگر آپ اس کو اچھے انداز سے مخاطب کرتے ہیں، ہنس کر کے اس کے ساتھ خطاب کرتے ہیں، اس کے ساتھ مسکراتے ہیں، تو وہ بھی آپ کو دیکھ کر کے مسکرائے گا، وہ بھی اس تاثر کو قبول کرتا ہے. اور پھر اگر آپ اس کے ساتھ ترشروئی سخت کلامی والا معاملہ کرتے ہیں تو وہ آگے سے رو کر کے اپنے تاثرات کو قائم کرتا ہے. چھوٹا سا بچہ بھی اس بات کو برداشت نہیں کرتا کہ میری عزت نفس کوئی مجروح کرے. چھوٹے چھوٹے بچے اگر آپ ان کو پیار کے ساتھ کوئی بات کریں گے، عزت دیں گے، تو وہ آپ کی بات کو سنیں گے. اگر آپ ان کو بھی عزت نہیں دیں گے تو وہ بھی آپ کی بات کو سننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. ہر بندے کی خواہش ہے کہ میں باعزت رہوں، باعزت زندگی گزاروں. اب ہم نے دیکھنا کیا ہے کہ عزت اور ذلت کس کی اختیار کے اندر ہے، اور پھر عزت حاصل کرنے کے اسباب اور ذرائع کون کون سے ہیں. قرآن مجید کی آیت ہے، اللہ رب العالمین کے ارشاد ہے، قل نبی جی آپ فرما دیجئے، اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. اے اللہ، تمام بادشاہوں کا بادشاہ، تو بادشاہی دیتے جسے چاہتا ہے، جس سے چاہتا ہے سلطنت کو چھین لیتا ہے. عزت بھی جسے تو چاہتا ہے اسی کو ملتی ہے، جس سے تو چاہتا ہے اسے تو عزتیں دیتا ہے، جس سے تو چاہتا ہے تو اسے ذلیل کر دیتا ہے، رسوا کر دیتا ہے. وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، جس کو اللہ ذلیل کر دو اس کو عزتیں دینے والا کون ہے؟ عزت اور ذلت یہ اللہ رب العالمین کے قبضہ، قدرت اور اختیار کے اندر ہے. کون سے ذرائع کو استعمال کیا جائے ہم دنیا والوں کی نظر کے اندر بھی باعزت بن جائے، اللہ کی نظر کے اندر بھی ہماری عزت ہو، اللہ رب العالمین بھی ہمیں پسند کریں، تو ان میں سے سب سے پہلی چیز ہے ایمان کامل. ایمان کامل یہ سب سے پہلی چیز ہے. حضرت بلال حبشہ سے چلتے ہیں، حضرت صہیب روم سے آتے ہیں، حضرت سلمان فارس سے آتے ہیں. وہ کیا چیز تھی جس نے ان دور دراز کے ملکوں، ممالک اور علاقوں سے آنے والوں کو اتنا معزز، محترم اور
مکرم بنایا کہ آج بھی جب ہم ان کا نام لیتے ہیں تو عزت کے ساتھ نام ان کا لیا جاتا ہے۔ وہ کیا چیز تھی؟ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن رحمت کو تھام لیا تھا۔ ایمان کامل۔ غزوہ تبوک کا موقع ہے، سن 9 ہجری ہے، سب سے آخری غزوہ آقا کا یہی ہے۔ آپ واپس تشریف لا رہے ہیں مدینہ المنورہ کی طرف، راستے میں ایک جگہ آقا پڑاؤ کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاں پر جان نثار صحابہ ساتھ ہوتے تھے، وہیں پر کچھ منافقین بھی آپ کے ساتھ جایا کرتے تھے، جن کا اصل مقصد دنیاوی مال و منال اور دنیاوی نفعوں کو حاصل کرنا ہوتا تھا، اللہ کو راضی کرنا ان کا مقصد نہیں ہوتا تھا۔ تو انہی میں سے عبداللہ ابن ابی، یہ منافقوں کا سردار، یہ بھی ساتھ تھا۔ تو جب آقا نے پڑاؤ کیا تو اس وقت یہ کہنے لگا، نعوذ باللہ، اس نے اپنی زبان سے یہ جملے کہے کہ اگر ہم مدینہ المنورہ اپنے مکانات میں واپس جائیں گے تو ہم ان کے اوپر خرچ کرنا بند کر دیں گے، ہم ان کو خرچہ نہیں دیں گے یہاں تک کہ یہ بھاگ جائیں۔ اور پھر یہ کہنے لگا کہ ہم عزت دار لوگ ہیں، اور یہ جو ہجرت کر کے آئے ہیں، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، نعوذ باللہ، اس نے اپنی زبان سے ان کو کہا کہ یہ عزت دار نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت زید، انہوں نے یہ بات ہوتے ہوئے سن لی۔ انہوں نے آ کر کے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ منافقین آپس کے اندر یہ مشورہ کر رہے ہیں۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن ابی کو بلایا اور اس سے جب بات پوچھی تو اس نے صاف انکار کر دیا کہ میں نے اس قسم کی کوئی بات نہیں کہی، قسمیں اٹھانے لگ گیا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن ابی کے حق کے اندر فیصلہ دے دیا۔ اللہ رب العالمین اپنے مقرب بندوں کی ذرا سی پریشانی کو بھی برداشت نہیں کرتے۔ اللہ رب العالمین نے فوراً قرآن مجید کی ان آیات کو نازل کیا، یہ سورۃ المنافقین کی آیات ہیں۔ فرمایا ہم الذین یقولون، یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں تم ان لوگوں پر خرچ نہ کرو جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں، حتی ینفضوا، یہاں تک کہ وہ بھاگ جائیں۔ اللہ نے فرمایا ان کو کیا پتا ہے؟ تمام آسمان و زمین کے خزانوں کا مالک تو اللہ ہے، منافقوں کو کیا پتا، ان کو سمجھ کہاں ہے؟ جس اللہ نے تمہیں مال دے رکھا ہے جبکہ تم منکر اور کافر ہو، تو وہ اللہ جو اللہ رب العالمین کی وحدانیت کو ماننے والے ہیں، ان کو اللہ کیوں نہیں دے سکتا؟ پھر اللہ رب العالمین نے اگلا ان کا جملہ نقل کیا، یقولون، وہ یہ بھی کہتے ہیں، لئن رجعنا الى المدینہ، اگر ہم مدینہ میں لوٹ کر کے گئے نا، لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، ہم میں سے جو عزت دار ہے وہ ذلیلوں کو نکال کر کے باہر کریں گے۔ اس سے یہ جملے کہے تو اللہ رب العالمین نے اس کے جواب کے اندر فرمایا، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، تم کیا جانو عزت کیا ہے، تم کیا جانو عزت کیا ہے؟ اور تم جو اپنے آپ کو معزز کہہ رہے ہو، اپنے آپ کو معزز کہہ رہے ہو، اللہ رب العالمین کی زبانی سنو، معزز کون ہے؟ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، تمام کی تمام عزتیں اللہ ہی کے لیے ہیں، وَلِرَسُولِ، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تمام عزتیں ہیں، وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور تمام ایمان والوں کے لیے عزتیں ہیں، وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، منافق جانتے نہیں ہیں۔ عزتیں ساری کی ساری اللہ کے رسول اور ایمان والوں کے لیے ہیں۔ جس کے پاس ایمان ہوگا وہ بندہ معزز ہے، جس کے پاس ایمان کامل ہے، جس کا ایمان اللہ کی وحدانیت کے اوپر ہے، وہ بندہ معزز ہے، وہ بندہ اللہ کی نگاہ کے اندر محترم ہے، اس بندے کو اللہ رب العالمین پسند کرتے ہیں۔ من کان یرید العزہ فللہ العزۃ جمیعا۔ اس واقعے سے ہمارے لیے چند ایک اسباق ہیں جن میں سے چند ایک میں ذکر کروں گا۔ پہلا سبق تو یہ ہے کہ عالم الغیب صرف ایک اکیلے اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ علم غیب یہ خاص خدا بندی ہے،
اللہ رب العالمین نے یہ صفت اپنے علاوہ کسی کو نہیں دے رکھی۔ اگر عالم الغیب جیسے بعض لوگ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے، یہ صفت اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دے رکھی ہوتی تو پھر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی حضرت زید کے خلاف عبداللہ ابن ابی منافق کے اندر فیصلہ کبھی نہ کرتے، جبکہ یہ سن 9 ہجری اور سب سے آخری غزوہ ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا، قل نبی جی آپ اعلان فرمائیے، لا یعلم من فی السماوات والارض، زمین و آسمان کے اندر کوئی نہیں جانتا، کیا نہیں جانتا؟ الغیب، غیب کو، الا اللہ، سوائے اللہ کے، غیب کا علم سوائے اللہ کے کسی کے پاس نہیں ہے۔ ریت کے ذرات، پانی کے قطرات، یہ پتے درخت کے اندر جو لگے ہیں جب یہ گرتے ہیں تو کتنی کروٹیں بدل کر کے نیچے آ رہے ہیں۔ ماں کے پیٹ کے اندر کیا ہے؟ اب آئندہ جو بچہ پیدا ہونے والا ہے وہ مذکر ہوگا یا مؤنث ہوگا، کل کیا ہونے والا ہے، بارش کب برسے گی، کتنی برسے گی، کہاں پر برسے گی، اور پھر قیامت کب آئے گی، اس نے کب قائم ہونا ہے، ان تمام باتوں کا علم ایک اکیلے اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ علم غیب کلی خاص خداوندی ہے۔ لا اعلم الغیب، یہ پیارے پیغمبر کی زبانی اللہ نے اعلان کروایا، نبی جی آپ فرمائیے میں عالم الغیب نہیں۔ اور پھر یہ بات بھی سمجھنے کی ہے کہ اللہ رب العالمین کی بعض صفات وہ ہیں کہ جو ایک اکیلے اللہ کے اندر خاص ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے اندر نہیں پائی جا سکتی۔ بعض صفات وہ ہیں جو اللہ کے علاوہ اوروں کے اندر بھی پائی جا سکتی ہیں۔ اسی طرح انبیاء علیہ السلام ہیں، بعض صفات ان کے ساتھ خاص ہیں، صحابہ کے ساتھ خاص ہیں۔ اب جو صحابی ہیں، بعد کا بندہ جتنے بھی مجاہدات کیوں نہ کر لے وہ صحابی نہیں بن سکتا، اور کوئی بندہ جتنے بھی مجاہدات ریاضات کیوں نہ کر لے وہ نبی نہیں بن سکتا جب تک کہ اللہ اس کو نہ بنائے، اور نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین کی بعض صفات خاصہ ہیں جو اللہ کے علاوہ کسی کے اندر نہیں پائی جا سکتی، وہ ممتاز ہیں جس کی وجہ سے امتیاز ہوتا ہے۔ اللہ کون ہے، نبی کون ہے، ولی کون ہے، صحابی کون ہے۔ تو اس وجہ سے یہ کہنا کہ جو بندہ علم غیب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر نہیں مانتا وہ گستاخ ہے، یہ قطعاً غلط ہے۔ جو اللہ کی صفت خاص ہے وہ اللہ ہی کے اندر ہوگی، اللہ کے علاوہ کسی اور کے اندر نہیں مانی جا سکتی۔ دوسرا سبق ہمارے لیے اس واقعے سے یہ نکلتا ہے کہ جب بھی کوئی آپ کے پاس فیصلہ لے کر کے آتا ہے کہ میرا یہ معاملہ ہے آپ اس کو حل کر دیجئے، تو جب تک کہ آپ دوسرے بندے کی بات کو سن نہ لے فیصلہ نہ کریں۔ آپ کے پاس کوئی بندہ فیصلہ لے کر کے آتا ہے کہ فلاں بندے نے میرے ساتھ یہ زیادتی کی ہے، میرے اوپر یہ ظلم کیا ہے، اور آپ کو آ کر کے باتیں کرتا ہے یہاں تک کہ آپ کو یقین ہو جاتا ہے کہ یہ بندہ سچا ہے، لیکن فیصلہ کرنے سے پہلے دوسرے بندے کی بات کو سننا لازمی ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، البینۃ علی المدعی، جو بندہ دعویٰ کرنے والا ہے دوسرے کے اوپر، اس کی ذمہ ہے کہ وہ گواہ پیش کرے کہ اس نے میرے اوپر ظلم کیا ہے، یہ میرا بندہ اس کا گواہ ہے، اور اس کے پاس اگر گواہ نہیں ہے تو جس بندے کے خلاف دعویٰ کیا گیا ہے، والیمین علی المدعی علیہ والیمین علی من انکر، جس کے خلاف دعویٰ کیا گیا، جو منکر ہے کہ میں نے یہ کام نہیں کیا، تو اس کے ذمہ لازم ہے کہ وہ قسم اٹھائے گا۔ یہ اصول ہے، جب بھی قاضی فیصلہ کرتا ہے یہ اصول ہے، قاضی فیصلہ کرے گا تو ان اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ فیصلہ کرے گا، تو دونوں کی بات سننا لازمی ہے، جیسے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کے اندر کیا۔ اور پھر اسی طرح جب بھی آپ فیصلہ کریں تو ایک اور بات بھی مد نظر رکھنے کی ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ جب آپ فیصلہ کر رہے ہیں تو آپ انتہائی غصے کی حالت کے اندر نہ ہو۔ اگر شدید غصے کے اندر ہے پھر بھی آپ فیصلہ نہ کریں، اگر آپ بہت زیادہ خوشی کی حالت کے اندر ہے پھر بھی فیصلہ نہ کریں۔
اور یہی مسئلہ فیصلہ کرنے والے کے لیے بھی ہے اور یہی مسئلہ مفتی اور عالم کے لیے بھی ہے۔ فیصلہ کرنے سے پہلے اس کو معتدل ہونا ضروری ہے۔ تو سب سے پہلا سبب عزت کے حصول کا وہ ہے ایمان کامل اللہ رب العالمین کی ذات عالی کے اوپر۔ دوسرا سبب ہے قرآن مجید۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقوام، اللہ رب العالمین اس کتاب کے ذریعے بہت ساری قوموں کو بلندی عطا فرماتے ہیں اور بہت ساروں کو اللہ ذلیل و رسوا کر دیتے ہیں۔ اور ایک اور سبب ہے علم کا حصول، یرفع اللہ الذین آمنوا والذین اوتوا العلم درجات، علم کا حصول، اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین کے نزدیک انسان عزت دار بنتا ہے۔ ایک اور سبب ہے تقوی، اللہ کا ڈر، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ معزز بندہ وہ ہے جس کے دل کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف موجود ہو۔ اور ایک اور سبب کسی مصیبت زدہ کو مصیبت سے نکال دینا، کسی تنگ دست کو مہلت دے دینا۔ اگر آپ نے اس کو قرضہ دے رکھا ہے تو قرضہ وصول کرتے ہوئے اس کو مہلت دینا۔ اور کسی کا اگر کوئی راز تمہارے پاس ہے، پردہ پوشی، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نفس عن مؤمن کربۃ من کرب الدنیا، جو بندہ کسی مسلمان سے دنیاوی مصیبتوں کو دور کرتا ہے، اللہ رب العالمین دنیا اور آخرت کی تکالیف اس کو نجات عطا فرما دے۔ اور فرمایا وَمَن يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، جو بندہ کسی تنگ دست کو مہلت دیتا ہے، کسی نے آپ سے قرض لیا اور واپس کرنے کا کہا کہ میں آپ کو 10 دسمبر کو واپس کروں، اب آپ دیکھتے ہیں کہ وہ بڑا تنگ دست ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں واپس کروں لیکن وہ کر نہیں پا رہا، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایسے تنگ دست کو مہلت دے دیتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت کے اندر بھی آسانیاں پیدا فرما دیتے ہیں۔ اور فرمایا جو بندہ کسی کے عیبوں کو چھپاتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے عیبوں کو چھپائیں گے۔ اور فرمایا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، جب تک بندہ کسی بندے کی امداد کے اندر لگا رہتا ہے، کسی ضرورت مند کی ضرورتوں کو پورا کرنے میں لگا رہتا ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین اس کی مدد کے اندر لگ جاتے ہیں۔ تو جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ میرے لیے دنیا اور آخرت کی سہولتیں اور آسانیاں میسر آ جائیں، جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ میری مدد کرے، ہر قدم قدم کے اوپر اللہ کی مدد میرے شامل حال ہو، میں کامیاب ہو جاؤں، تو اس بندے کو چاہیے بندگان کہ خدا کی امداد کے اندر لگ جائے، اپنی استطاعت اور حیثیت کے مطابق۔ اگر اپنا مال خرچ کر کے ان کی امداد کر سکتے ہیں تو اس انداز سے کریں۔ اگر آپ کی زبان سے 2 جملے نکلے ہوئے اس کا کام بنا سکتے ہیں تو اس انداز سے اس کی امداد کیجیے، جس انداز سے بھی اگلے کی مدد کر سکتے ہیں آپ اس کی مدد کیجیے۔ تو اس وجہ سے بھی اللہ رب العالمین کی نظروں کے اندر ایک بندہ معزز بنتا ہے، محترم بنتا ہے۔ اور فرمایا جو بندہ اذان دینے والا ہوتا ہے، مؤذن ہوتا ہے، المؤذنون اطول الناس اعناقا یوم القیامہ، قیامت والے دن مؤذنین کی گردنیں بلند ہوں گی، لمبی ہوں گی۔ لمبی ہونے کا مطلب کیا کہ لمبی ہو جائے گی؟ نہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح کوئی بندہ اپنے مقصد کے اندر کامیاب ہو جائے تو کہتے ہیں فلاں بندہ اس کا سر فخر کے ساتھ بلند ہو گیا، تو اسی انداز سے اللہ رب العالمین ان کو کامیاب فرمائیں گے جو بندہ اذان دینے والا ہو۔ تو اذان دینا، اور اسی طرح اگر
کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کر دیتا ہے تو اس کو معاف کر دینا، درگزر والا معاملہ کرنا، اس کی وجہ سے بھی اللہ رب العالمین کے نزدیک انسان معزز بنتا ہے۔ ما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزت، جو بندہ کسی بندے کو معاف کر دیتا ہے اللہ رب العالمین اس کی عزتوں کو بڑھا دیتے ہیں، اور جو بندہ تواضع اختیار کر دیتا ہے اللہ رب العالمین اس کو بلندیاں نصیب فرما دیتے ہیں۔ اور فرمایا ایماندار تاجر، جب بھی آپ تجارت کریں تو تجارت کے اندر ایمانداری کا خاص خیال رکھیں۔ فرمایا جو ایماندار تاجر ہوگا، التاجر الصدوق الامین، تاجر جو اپنی تجارت کرتے ہوئے سچ بولتا ہے، امانت دار بھی ہے، تو اس کا حشر انبیاء کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا۔ جس کا حشر ایسے لوگوں کے ساتھ ہو جائے تو جب یہ بندے اللہ کی نظر کے اندر معزز محترم ہے تو وہ بندہ کیوں نہیں محترم ہوگا؟ اس لیے ان اسباب کو اختیار کیجئے، اللہ رب العالمین کی نگاہ کے اندر محترم بنیے۔ اللہ